يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 2823. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، ہاں تھوڑا بہت، اور لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وسمے سے زرد رنگ کا خضاب کیا تھا. کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تو شیخ کو اس کے گھر میں رہنے دیتا تو ہم خود اس کے پاس جاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی وجہ سے. راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت ان کی داڑھی اور سر اس طرح تھے جس طرح سغامہ ایک درخت ہے جو سفید پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو بدل دو لیکن کالے خضاب سے پرہیز کرو. ایک اور حدیث ہے 2824. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، رکوع کے بعد. راوی کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، کیا صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، رکوع کے بعد آہستہ. ایک اور حدیث ہے 2825. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے، بے شک اس سے ملنا حق ہے، بے شک قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور قبر کے عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے. ابو خصیمہ راوی ہے حدیث کا نے کہا کہ گویا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور حدیث ہے 2826. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ البتہ تحقیق انہوں نے قنوت پڑھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی. ایک اور حدیث ہے 2827. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھا لگوایا، لگوانے والے کو اس کی مزدوری بھی دی. ایک اور حدیث ہے 2828. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہمارے سال خلط ملط ہو جاتا، گل مل جاتے. اور ایک بار ہمارے پاس ایک بچہ تھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عمیر، چڑیا کے بچے نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث ہے 2829. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک اور حدیث ہے 2830. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا تھا کہ شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے. ایک اور حدیث ہے 2832. حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کی کنکریاں ماری اور حجام بیٹھا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا تو نہار کر دیا گیا، قربانیاں کر دی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے فرمایا ادھر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے نبوت کی طرف کے ساتھ اپنے دائیں جانب اشارہ فرمایا. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان میں تقسیم کر دیے. راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے بائیں جانب کا اشارہ کیا تو اس نے حجامت بنائی بائیں جانب کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو دے دی. ایک اور حدیث ہے
2834 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے لیے خاص دعا کا اختیار تھا، جو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2836 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں فرمائے گا حتیٰ اس کا ثواب دنیا میں ہی رزق کی صورت میں دے دیا جائے گا، بلکہ اس کو دنیا میں بھی رزق دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی۔ بہرحال کافر اس کی حسنات کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا حتیٰ کہ جب آخرت برپا ہوگی تو اس کے لیے ایک بھی نیکی نہ ہوگی کہ وہ اس کا بدلہ بھلائی کی صورت میں اس کو مل جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2837 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس عمل سے جو مقبول نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسی بات سے جو سنی نہ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2839 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ ہی بہت زیادہ سیدھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اور کان کی لو کے درمیان تھے، یعنی لمبائی میں۔ ایک اور حدیث ہے 2840 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2841 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کی مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع فرماتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2842 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2843 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان باغ یا درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی میں زراعت کرتا ہے، اس سے کوئی پرندہ انسان یا کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2844 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے سب نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 2845 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرو، اور تم میں سے کوئی بھی اپنی کلاہیاں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2846 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اس کو چاہیے کہ اس کو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 2849 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو بھول جائے اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے، اس کا صرف یہی کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2850 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں مال کے حرص کی اور عمر کے حرص کی۔ ایک اور حدیث ہے 2851 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال ہو، مال کی 2 وادیاں ہوں تو ضرور تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ سے مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2852 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 2 قربانی کے جانور ذبح کیے اور ان دونوں پہ تکبیر پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2853 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کا جانور ایک ویران جگہ میں گم ہونے کے بعد ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2854 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اشیاء کے نرخ بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئیں اور چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو پھیلانے والا اور اس کو تنگ کرنے والا ہے اور رازق بھاؤ کو مقرر کرنے والا ہے۔ بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ جب میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے مطالبہ نہیں کرتا ہوگا کسی بھی ظلم کا جو میں نے اس کے نفس کے ساتھ کیا ہو یا اس کے مال میں کیا ہو۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 2855 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھجور کے پاس گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے سے کوئی شے نہیں روکتی مگر صرف یہی کہ صدقہ ہوگی اس کا خوف۔ ایک اور حدیث ہے 2856 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مگر اس میں یہ ضرور فرمایا اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا دین نہیں جو وعدے کا وفادار نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2857 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مختصر تھی تمام نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 2858 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل بھلائی پہ رہتا ہے جب تک کہ جلدی نہ چاہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے میرا نہیں خیال کہ میرے حق میں قبول ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2859 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک ایک بچی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا تھا تو اس سے کہا گیا تیرے ساتھ ہی معاملہ کس نے کیا فلانے یا فلانے یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام ذکر کیا گیا تو اس نے اپنے سر کے ساتھ زبان میں اشارہ کیا تو اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا سر بھی پتھر کے ساتھ کچلا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2860 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔